تم سمجھتے ہو ہم خاک ہو جائیں گے، کل کسی اور صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ اب میں سینیٹر عبدالحسیب خان کو دعوت دینا چاہوں گی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں شرکا سے کہوں گی کہ وہ اپنے پیغام کو تھوڑا مختصر کر دیں۔ اور سامعین گرامی، داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمیں پہ نشان رہے۔ شاعر کا مقصد صرف ایک سجدے سے تھا، اور ہم آپ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، حکیم شہید صاحب کی، انہوں نے، آپ نے جتنا بھی باتیں سنی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں کہاں ان کے سجدوں کے نشانات ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی، احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا تھا، اور وہاں اللہ نے شکایت بھی کی ہے، تو کیا ہوا کہ یہ احسن تقویم سے وہ اسر سافلین تک پہنچ گئے۔ اور اسی ماحول میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے حکیم سعید صاحب نے ثابت کیا کہ احسن تقویم سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی تھی، اس میں حکیم سعید صاحب ہیں، جس کو کہ ہم سب بغیر کسی سوچے سمجھے، دل کی گہرائیوں سمجھے بات کر سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ احسن تقویم پہ اگر آپ کو نظر آئے تو آپ کو دور 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 کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن اس میں آپ کو حکیم سعید صاحب الگ منفرد انداز میں نظر آئیں گے، جو ان کا دنیا میں بھی منفرد انداز تھا اور وہاں پر بھی۔ اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کے اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ خالی کہہ دینا کہ ہمیں بڑی عقیدت تھی حکیم سعید صاحب سے اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ اپنی جگہ پر سب بالکل صحیح، لیکن میں صرف ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ میں نے حکیم صاحب سے سیکھا ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کیا کیا سیکھا ہے۔ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی میں نے 70 سالہ زندگی، جو یعنی میری روڈ پہ جو میری زندگی تھی، 70 سال، عمر تو زیادہ ہے میری، 70 سال زندگی میں نے حکیم صاحب کی اتنی چیزیں میں نے انفورس کی ہیں، اور میں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور مجھے عزت بھی ملی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے مجھے کہ حسیب خان جب آئیں گے تو یا تو 1 منٹ پہلے آئیں گے یا 1 منٹ بعد آئیں گے، 1 منٹ پلس مائنس۔ حکیم صاحب سیکھا ہے میں نے۔ تو ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ حکیم صاحب کے 2 چیزیں اپنانے کے لیے باتیں کی گئی تھیں۔ میں کہہ رہا ہوں بالکل یہی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات اخلاص کی تھی حکیم سعید اپنا حنان صاحب نے، اخلاص، اور ایک اس میں اضافہ کر لیجئے اخلاق۔ اخلاق بناتا ہے انسان کو انسان، کیونکہ سب سے ہمارا جو ہے کہ ایمان کی جو شرائطوں میں ہے، اس میں جو شاید اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ ہے، اس کے بعد دوسرا ہے کہ بالکل تمام اخلاقی صفات کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا انداز بھی آنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں، اور آخری بات صرف یہ کہہ رہا ہوں، اگر حکیم سعید صاحب کو ہم اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی کے اندر آپ کے پاس تو بڑی سامنے سب کچھ موجود ہے، تعلیم کے بغیر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ 2,62,06,000 یہ فگر ہے میرے بچوں کی جو انہوں نے اسکول نہیں دیکھا۔ 2,62,06,000 یہ فگر دی ہے منسٹری آف ایجوکیشن نے اسلام آباد میں۔ تو جس ملک میں یہ حالت ہو، وہیں پر آپ دیکھیں کہ حکیم سعید صاحب نے کیا کیا ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ شہر کے شہر آباد کر دی۔ اور پھر آپ کو دیکھنا کہ ہم سب کچھ ہونے باوجود بھی اس لیے ہم ابھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور پتہ نہیں تندرست تو ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ حکیم سعید صاحب کو فالو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ تو میرا بچہ، بڑے لوگ، سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں کہ حکیم سعید کے صاحب کے نقش قدم پاؤں رکھتے ہوئے چلیں، منزل پر پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔